سب کو جے مسیح کی. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یوحنا عرف کا مکاشفہ دا بک آف ریولیشن اس کا چیپٹر 8 اور اس کی ورس 2 جو ہے وہ آج ہم شروع کرنے والے ہیں. اور یہاں دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا، یوحنا کہہ رہا ہے، جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے. اب خدا کے کلام میں تو 3 نام ظاہر کیے گئے ہیں، یعنی مقرب فرشتے 3 ہیں. نمبر 1 لوسیفر جو ہے یہ مقرب فرشتہ بھی ہے، اور یہ ممسوک روبی بھی ہے. لہٰذا یہ لوسیفر، اس کا آپ ریفرنس نوٹ کر لیں، یسایہ نبی کا صحیفہ ازایہ چیپٹر 14 ورس 12، اور پھر یسایہ 14 کی 12، حزقییل 28 کی 11 سے 17. یہ حوالے ہیں لوسیفر کے. جیسا کہ آگے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ لفظ لوسیفر جو ہے یہ شاید اردو کی اور ہندی کی بائبلز میں نہیں ہیں، لیکن یہ یسایہ 14 چیپٹر اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، آئے صبح کے روشن ستارے. اب یہ صبح کا روشن ستارہ جو ہے، اس کا لاطینی بائبل میں جو صبح کے روشن ستارے کا ترجمہ جو ہے وہ لوسیفر ہے، یعنی کہ روشنی کا مینار، لائٹ ہولڈر. تو دوسرا جو مقرب فرشتہ ہے وہ مائیکل ہے، اور مائیکل جو ہے اس کے حوالے آپ لکھ لیں کہ ڈینیل اس کا 10 چیپٹر اور 13ویں آیت اور 21ویں آیت. ڈینیل چیپٹر 10 ورس 13 اینڈ 21، اور پھر ڈینیل چیپٹر 12 ورس 1، ڈینیل 12 کی 1. جوڈ یہودا اس کا 9ویں آیت جو ہے اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل کا ذکر ہے. پھر دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 12 کی 7 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مائیکل کے تعلق سے جو ریفرنس ہے وہ لکھے گئے ہیں. پھر ایک اور فرشتہ ہے جس کو جبرائیل، گیبریل کہتے ہیں. یہ اصل میں یہ اسرائیل قوم کا شہزادہ ہے، یہ ان کا گارڈین اینجل ہے. ہم 7 فرشتوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن بائبل ہمیں یہ 3 مقرب فرشتوں کے بارے میں بتا رہی ہے. گیبریل، جبرائیل کے حوالے لکھ لیے کہ ڈینیل 8 کی 16. ہم نے دیکھا کہ ڈینیل 8 کی 16. اس کے علاوہ ڈینیل 9 کی 21. ٹھیک ہے، ڈینیل چیپٹر 9 ورس 21. اور اس کے بعد ہم بہت جگہ اس کا مکاشفہ میں بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں، اور وہ مکاشفہ اور اس کا چیپٹر 12 جو ہے، اور اس کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 12 چیپٹر اور 7 آیت میں، اور بہت جگہ ذکر ہیں. جبرائیل کے لیے زکریا میں لکھا ہے، یعنی جبرائیل جو لکھا ہے اور اس کے لیے کہ وہ خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے. دیکھیں یہ لوکا 1 کی 19، اگر آپ دیکھیں لوک چیپٹر 1 ورس 19. اب یہ جب ہم ایک اور بک ہے ہنوک کی ایک کتاب ہے جس کو توبت کہتے ہیں، اور اس میں ہنوک کی جو کتاب ہماری بائبلز میں نہیں ہے، چونکہ یہ اپنی نالج کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ہنوک کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے چیپٹر 20 چیپٹر اور اس کی 2 سے 8 آیات. ہنوک
چیپٹر 20 ہنوک، اس کا چیپٹر 20 ورس 2 to 8، یعنی ہنوک 20 کی 2 سے 8۔ پہلا جو ہے وہ URIEL، یوریل، دوسرا جو ہے رافائل، RAPHALE، تیسرا جو اس بک میں ہے وہ ہے مائیکل، اور چوتھا جو ہے وہ ہے راگیل، RAGUEL، راگیل، اور پانچواں جو ہے وہ ہے SARAQUAEL، سراکیل، SARAQUAREL، سراکیل، اور نمبر 6 جو ہے وہ ہے جبرائیل یا گیبریل، اور نمبر 7 جو ہے یہ REMIEL، ریمیل۔ سو یہ تو وہاں اس بک میں ہے۔ سو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بھی کچھ رینکس ہیں۔ پالوس کلسیوں کی کتاب میں کولوسین چیپٹر 1 ورس 16، کلسیوں 1:16 میں ان کے درجہ بندی کی بات کرتا ہے، یعنی گریڈز بیان کرتا ہے، یعنی تخت، تھرونز، ریاستیں، ڈومینین، اختیارات، پاورز۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل چیپٹر 10 ورس 13 میں بھی ان کی گریڈنگ یا درجہ بندی ظاہر کرتی ہے۔ کیا ہے؟ فارس کی مملکت کے موکل، یعنی پرنس آف دا کنگڈم آف پرشیا۔ اب اسی طریقے سے یہ جو ہم درجہ بندی دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ نوٹ کر لیں کہ فرسٹ تھیسلونین چیپٹر 4 ورس 16، پہلا تھسلنیکیاں 4:16 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہودا کا خط ہے، جوڈ، اور اس کے بارے میں بھی، یہ مائیکل کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو آرک اینجلز جو ہیں اس کا بیان، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے سب ایک ہی گریڈ کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الگ اسٹڈی ہے فرشتوں کی، لیکن پھر بھی جو انفارمیشن ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایوب، جاب چیپٹر 1 ورس 6، جاب چیپٹر 2 ورس 1، جاب 38 ورس 7، ایوب پہلا باب اور اس کی 6 آیت، ایوب دوسرا باب اس کی پہلی آیت، ایوب 38 باب 38 کی 7۔ فرشتوں کو خدا کے بیٹے بھی کہا گیا ہے، جو کہ خدا کے حضور اپوائنٹڈ ٹائم ہے، یعنی ایک مخصوص ٹائم پر حاضر ہوتے ہیں۔ مگر خداوند یسوع بھی ان فرشتوں کی بات کرتا ہے جو آسمانی باپ کا چہرہ ہر دم دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ متی 18 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بچے ہیں یا یہ جو ان کو ناچیز نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ ان کے فرشتے ہیں آسمانی باپ کا کیا کرتے ہیں، منہ دیکھتے ہیں۔ یہ میں نکال کے پڑھ دیتا ہوں، اور یہاں لکھا ہے متی رسول کی انجیل اس کا 18 چیپٹر اور 10 آیت میں لکھا ہے، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے، یعنی چھوٹوں کے بچوں کے، میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ سو یہ جو ورس ریولیشن 8 کی 2، مکاشفہ 8 کی 2 میں یہ 7 فرشتے وہ ہیں جن پر خدا ٹرسٹ کرتا ہے یا خدا کو بھروسہ ہے ان پہ، اور یہ اس کے خاص فرشتے ہیں۔ ویسے تو ایوب 15 کی 15 کے مطابق خدا سب فرشتوں پر اعتبار نہیں کرتا،
کیونکہ آگے بھی خدا کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں. جب لوسیفر اور اس کے 1/3 اینجلس، 1/3 فرشتے جو تھے وہ خدا کے حضور ورشپ کرتے تھے، اور پھر انہوں نے بغاوت بھی کر دی. ان 7 فرشتوں کو اب کیا کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ 7 نرسنگے دیے گئے. ان کے پھونکنے پر جب وہ پھونکیں گے تو ججمنٹس آئیں گی، یعنی کہ عدالتیں ہوں گی. وہ ججمنٹس یا عدالتیں خدا کی طرف سے ہیں. یہ موروں کے کھولنے سے جو حالات واقعہ ہوئے تھے، یعنی جب موریں کھلی تھی تو جو بھی حالات ہم دیکھتے ہیں ان سے یہ بہت بہت ہی برے ہوں گے. ہو کیونکہ خدا کا پاکیزہ غضب جو ہے وہ بھڑکے گا. دیکھیں صفنیہ اس کا چیپٹر 1 ورس 14 to 18، یعنی صفنیہ اس کا پہلا چیپٹر 14 سے 18 میں یہ آپ ضرور دیکھیں. تو جیسا کہ ہم نے خداوند کے دن کے بارے میں یہ 8 چیپٹر کی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا. سو عزیزو، یہ نرسنگوں کو خداوند کے دن کے ساتھ یہ جو ہے کنیکٹ کیا جاتا ہے. سو جس طرح ان 7 کیا کہہ لیں نرسنگوں کے پھونکے جانے کے بعد ہم دیکھیں گے، یہ آگے 18ویں چیپٹر کی بات ہم اس لیے ٹچ کر رہے ہیں. تو جس طرح ان 7 نرسنگوں کے پھونکے جانے کے بعد بابل کا شہر تباہ ہوا ہے. سو یہ اسٹڈی کے لیے آپ ضرور ریفرنس نوٹ کریں. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 میں یہ ساری بیبیلون یا بابل کی تباہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اسی طرح اب یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کتنی قسم کے بابل ہیں. ایک تو اینشنٹ ہے جو پرانا ہے، پھر جو ہے وہ اکنامک ہے، یعنی اس کے اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے، ہم اسی آیت پہ رہتے ہیں. اسی طرح یشوع 6 کی 4 اور 5 میں بھی ہم نے دیکھا کہ یرو کی دیوار کو گرانے کے لیے 7 نرسنگے پھونکے گئے. پہلے دیکھیں 4 نرسنگے جو ہم اس ریولیشن میں مکاشفہ میں دیکھ رہے ہیں وہ نیچرل ڈیزاسٹر، یعنی کہ وہ قدرتی آفتیں لے کے آئے ہیں. 4 نرسنگے آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، یعنی زمین پر، درختوں پر، گھاس پر اور دریاؤں پر. ٹھیک ہے. 5واں نرسنگا اور 6واں نرسنگا جو تھا ہم نے اسٹڈی کی وہ آدمیوں پر ہے. اور اب 7واں نرسنگا پر اگلی آفتیں یعنی کٹوروں کی، بولز کی، پیالوں کی صورت میں آئیں گی. یہ بہت ہی مشکل وقت ہے. دیکھیں نوح کے طوفان کے وقت بھی خدا 7 دن خاموش رہا، یرو کی دیوار گرانے کے بعد بھی خدا 7 دن خاموش رہا. اب 7ویں مہر کھلنے پر خاموشی، اور پھر 7 فرشتوں کو نرسنگے دیے جانے کا جو خدا کا غضب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نازل ہوگا. یہاں دوسری آیت ختم ہوئی ہے. مکاشفہ 8 کی 3 آیت جو آپ نکالیں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 8 ورس 3 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور یہاں لکھا ہے، اور پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود لیے ہوئے آیا اور آلٹر یا قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود انسنس دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ یعنی گولڈن آلٹر پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو.
اس آیت 3 میں ایک اور فرشتہ جو آیا وہ کہانت کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، یعنی وہ کاہن یا پریسٹ کے طور پہ وہ ڈیوٹی کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سونے کا یا گولڈن سینسر ہے، عود یعنی سونے کا عود، ٹھیک ہے، اور قربان گاہ پر کھڑا ہوا دکھائی دیا یوحنا کو۔ عام طور پر کاہن مذبح سے آگ لے کر سلور کینسر میں ڈالا کرتے تھے، یعنی چاندی کے عود جو تھا اس میں، مگر کفارے کے دن پر اور ہم نے دیکھا کہ کفارے کے دن پر یعنی ہائی پریسٹ جو ہے، یا ڈے آف اٹونمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں، وہ پر جو ہائی پریسٹ ہے، سردار کاہن جو ہے، وہ سونے کے پیالے عود میں ڈالتا تھا، سونے کے پیالوں میں پیالے میں عود ڈالتا تھا، گولڈن سینسر میں۔ اب ہم دیکھتے یہ یوم کپور یعنی ہولیسٹ ڈے آف دا ایئر ان جوڈائزم، یہودیت میں یہ بڑی ہے، اور جب یہ انسز یہ جو عود گزرانا جاتا تھا تو یا چڑھایا جاتا تھا تو لوگ خاموشی میں دعا کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، اور اس کو منانے والوں میں یہودی، سامری اور جو کچھ جو لوگ تھے وہ شامل ہوتے تھے۔ یہ جو ہے انجیلک پریسٹ کہہ لیں، یعنی یہ فرشتہ جو کہ کہانت کی خدمت دے رہا ہے، اس بہت سا عود اس کو مطلب ہے جو گولڈن سینسر یا اس میں دیا گیا کہ وہ ڈھیلے، جو کہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ یہ عود جو ہے یہ بیسیکلی مقدسوں کی دعائیں ہیں، جو چاہے مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، اخیر ان کی دعائیں تو زندہ رہتی ہیں۔ سو ہارون کو یہ انسٹرکشنز دی گئی تھی، ہدایت دی گئی تھی کہ کیا تھا، دا ڈے آف اٹونمنٹ کے دن سونے کے عود میں گولڈن سینسر میں یعنی سونے کے عود میں مذبح پر سے سلگتے ہوئے کولے بھر کر اس پر عود ڈال، جس سے دھواں کا بادل یا سموک کہہ لیں، دھوئیں کا بادل مرسی سیٹ کو کور کر لے، جہاں خداوند کی حضوری رہتی ہے۔ یہ خیمہ اجتماع کی بات ہو رہی ہے، تاکہ وہ مر نہ جائے۔ ہاللویہ۔ جب کوئی پلیگ یا وبا اس زمانے میں پھیلتی تھی تو ہارون کو ہدایت یا انسٹرکشنز تھی کہ عود کو آگ سے بھر کر یعنی کیا کرے، بخور ڈال کر لوگوں کے درمیان لے جائے تاکہ ان کا کفارہ ہو سکے۔ یہ آپ مزید ڈیٹیل جو ہے اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبرز چیپٹر 16 ورسز 46 to 48، گنتی 16 چیپٹر اور اس کی 46 سے 48 آیت۔ سو ساری دنیا خدا کے حضور بخور گزرانے گی، یہ ابھی سسٹم ختم نہیں ہوا۔ سو یہ جو ہم بلیورز ہیں، کرسچنز ہیں، ہمیں تھوڑا سا ان کی طرف بھی توجہ ڈالنی ہے۔ دیکھیں ملاکی چیپٹر 1 یہ آخری کتاب ہے پرانے عہد نامے کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1:11 میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آئندہ آنے والی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں لکھا ہے کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے اور پاک ہدیے گزرانیں گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، رب الفواج فرماتا ہے، کوئی اور نہیں فرما رہا۔ سو عزیزو، یہ جو مکاشفہ دا بک آف ریولیشن اس کی 5:8 میں
یہ 24 بزرگ یا ایلڈرز اور جانداروں نے سونے کے پیالوں میں یہ کیا کیا، انسنس اٹھا رکھا تھا، جو مقدسوں کی شفایتی جو ان کی پکاریں ہیں، دعائیں ہیں، یعنی کہ شفایتی انصاف کی ہم درخواستیں کہہ لیں، جو کہ تخت کے نیچے یعنی مرسی سیٹ کے نیچے، مذبح کے نیچے شہیدوں کی طرف سے پیش کی گئیں۔ یاد ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مذبح کے نیچے وہ شہید جو قتل ہو کے آئے ہیں، وہ پکار کے کہہ رہے ہیں، خداوند تو کب بدلہ لے گا ہمارے دشمنوں سے۔ سو یہ آپ ریفرنس نوٹ کر لیں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 6 اور اس کی 10ویں آیت میں۔ جب یہ سب دعائیں بخور کی صورت میں خدا کے حضور پہنچنے والی ہیں تو کچھ ہی دیر میں ان دعاؤں کا جواب میں خدا کا غضب ان 7 نرسنگوں کی صورت میں نازل ہونے کو ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کی دعاؤں کا جواب ہے۔ سو عبرانیوں کا مصنف بتاتا ہے کہ زمینی ہیکل اس آسمانی ہیکل کا کیا ہے، ماڈل ہے۔ سو ہم نے دیکھا کہ عبرانیوں 9 کی 11 اور 24 آیت، عبرانیوں 9 کی چیپٹر 9 ورس 11 and 24 میں۔ سو یہ خیمہ اجتماع ٹیبرنیکل کے جو پلان میں 2 آلٹرز تھے، یعنی خیمہ اجتماع میں اگر دیکھیں تو 2 آلٹرز تھے، مذبے تھے۔ نمبر 1 ایک بڑا مذبح جو پاک مقام کے باہر تھا، اور ایک چھوٹا مذبح جو پاک مکان کے اندر تھا جہاں بخور جلایا جاتا تھا۔ اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ لیں اعبار لیویٹکس 4 کی 7۔ سو بخور جلانے کے مذبح پر آسمانی ٹیمپل میں دعائیں پیش کی جاتی ہیں۔ خروج اس کا چیپٹر 30 چیپٹر پہلی آیت، لوکا چیپٹر 1 ورس 11، لوکا اس کا پہلا چیپٹر اور 11ویں آیت۔ اب جو دعائیں مکاشفہ 8 کی 3 میں بخور کی صورت میں انڈھیلے جانے والی ہیں، وہ مکاشفہ 6 کی 9 سے 11 والے شہیدوں کی، یعنی دا بک آف ریولیشن چیپٹر 6 اور اس کی 9 سے 11، وہ جو قتل ہو کے آئے مذبح کے نیچے، ان کی پکاریں، اور جب 5ویں مہر کھولی گئی جو مذبح کے کھولی گئی تو یہ ان کی پکاریں ہیں، اور زمین پر کے ان لوگوں کی پکاریں جو خدا ہاللویہ کے نام سے کیا قتل ہو کے آئے ہیں، یہ ساری ان کی دعائیں ہیں۔ سو اس 7ویں مہر کے کھلنے پر کے اینڈ پر یہ کیا ہوگا، تیزی سے اب سما یا قریب آ رہا ہے۔ جب یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی اور اس کا خون یسوع نے اپنا بہایا، تو اس کا خون بھی آسمان پر خدا کی مرسی سیٹ پر یسوع خود لے کے گیا۔ جب مریم آئی تھی نا، جب وہ زندہ ہوا تو مریم اس کو پکڑنے لگی تو اس نے کہا کہ نہ مجھے ابھی ہاتھ نہ لگا۔ یہ نہیں مطلب کہ وہ عورتوں کو ہاتھ نہیں تھا لگانے دیتا، لیکن چونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس حاضر ہونا ہے، کیونکہ عبرانیوں 9:12 میں لکھا ہے کہ دیکھیں، عبرانیوں 9 کی 22 میں لکھا ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں۔ اب وہ جو کفارہ اس نے دیا تھا وہ خون اس نے اپنا لیا۔ عبرانیوں 9 کی 12 میں تو وہ کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ بکروں اور بچھڑوں کا خون دے کے نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کے اس پاک مقام میں داخل ہو گیا جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں ہے۔ سو ہم نے دیکھا کہ یسوع کا خون اوپر بھی جو مرسی سیٹ ہے وہاں چھڑکا گیا، جیسا کہ زمینی ہیکل میں
بڑے چھترے جو بھی یہ جانور ہوتے تھے تو کاہن اس کا خون چڑھاتا تھا. تو مرسی سیٹ پہ تو سیم چیز خداوند یسوع مسیح نے وہاں کی ہے. سو رومیو 8 کی 14 جو ہے سو یہاں ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. یسوع ہمیشہ کے لیے سردار کائن ہے، یہ یاد رکھنا ہے، جو خدا کے تخت پر رائٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے. یہ رومیو 8 کی 34 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. رومنس چیپٹر 8 ورس 34، ہبرو چیپٹر 3 ورس 1، ہبرو چیپٹر 4 ورس 14 اینڈ 15، ہبرو چیپٹر 5 ورس 5، ہبرو چیپٹر 10 ورس 21. سو میں دوبارہ بول دیتا ہوں. رومیو اس کا 8 کی 34، عبرانیوں 3 کی 1، 4 کی 14 اور 15، 5 کی 5، 10 کی 21. جس پیالے میں خدا کے حضور بخور پیش کیا جاتا ہے ضروری تھا کہ وہ سونے کا ہو، عود ہو، تاکہ وہ خدا کے تخت کے قریب لے جایا جائے. جس طرح زمینی ہیکل میں یعنی بیابان میں بھی سب چیزیں سونے کی بنائی گئی تھیں، آپ کو پتہ ہی ہے. سو خدا کے حضور کا مذبح بھی سونے کا ہے کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں ہے. فرشتے کا صرف یہ کام ہے کہ وہ دعاؤں کو ٹرانسپورٹ کرے، کہ وہ دعائیں لے جائے اور خدا کے مذبح کے پاس لے جائے. اور جب تک وہ ریسیو نہ کی جائیں، خدا اس کو وصول نہ کر لے، ان کو وہ پروٹیکٹ رکھے، یعنی محفوظ رکھے. سو یہاں عزیزو تیسری آیت بھی جو ہے یہ اینڈ پہ پہنچی. اور آئیے ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر اس کا 8 اور اس کی 4 آیت پڑھیں گے. اور میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی بائبلز اپنی نکالیں. اور یہاں لکھا ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا. اب کام آگے آگے خراب ہوتا جا رہا ہے جی. سو بخور کی خوشبو خدا کو پسند آتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. دیکھیں زبور 141، سامز 141 اور اس کا دوسری آیت میں لکھا ہے کہ میری دعا تیرے حضور کس کی مانند؟ بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند. سو دعاؤں کے ساتھ انسنس کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کو بخور کی خوشبو تو پسند ہے، لہذا جب جن دعاؤں کے ساتھ بخور کی خوشبو ہوگی ان کے جواب بھی پازیٹیو ہی آئیں گے. ہاللیلویا. سو لہذا عزیزو 5ویں آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. اور یہاں لکھا ہے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 8 ورس 5، مکاشفہ اس کا 8 کی 5 میں لکھا ہے، اور فرشتہ نے عود سوز کو لے کے، عود سوز کو یا اس کینسر کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری. ہو کام شروع ہو رہا ہے جی. اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا. واو. سو یہ گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں اور بھونچال ارتھ کو ایک خدا کے غضب کے آغاز کو ظاہر کر رہا ہے. بابا ابھی تو شروعات ہی ہوئی ہے. دیکھیں اب خوب توجہ سے پلیز ان ورسز کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. بے شک آپ سلو جائیں، آپ کے 2 مہینے 6 مہینے لگ جائیں، پلیز اس کو ہیڈ نالج کے طور پہ نہ سمجھنے کی کرنا، اس کو اپنی روح میں اتارنا. یہ لاگوس نہیں ہے، یہ رحمہ کے طور پر اس کو ہارٹ نالج پہ دعا کرنا کہ خداوند یہ کلام میرے روح میں اترے. دیکھیں حزقیل 10 کی 2 میں، جب ایزیکیل چیپٹر 10 ورس 2 میں حزقیل کی رویا میں بھی اسی قسم کا نظارہ دکھایا گیا ہے. خدا وقتاً فوقتاً دکھاتا رہا ہے جو آئندہ آنے والے ایونٹس ہوں گے. آگ جو ہے یہ
خدا کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے۔ میتھیو چیپٹر 3 ورس 12، متی رسول کی انجیل 3:12۔ سو فرشتوں کا اس آگ کو زمین پر گرانہ عدالت کا شروع ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ واو! اب یہ گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں اور بھونچال یعنی ارتھ کویکس، یہ 4 چیزیں عدالت میں شامل ہوئی ہیں۔ جو 4 کا عدد دنیا کا عدد ہے۔ سو یہاں ہم ایک اور آیت، 6 آیت پڑھ لیتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن چیپٹر 8 ورس 6 میں، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ سو نرسنگا پھونکنے کی بائبل میں 3 میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے جی۔ نمبر 1، لوگوں کو کسی بات کے لیے الارم کرنے کے لیے، بھائی کچھ اٹینشن کے لیے۔ دوسرا، یہ ایک شاہی اعلان کرنے کے لیے۔ تیسرا، جنگ کے لیے، جنگ کے اعلان کے لیے۔ سو یہ فرشتے انتظار میں تھے کہ ابھی منسٹری کو کہ اپنی منسٹری کو وہ شروع کریں۔ دیکھیں زبور 103، سامز 103 ورس 20 and 21، زبور 103 کی 20 اور 21، عبرانیوں 1 کی 14، ہبرو چیپٹر 1 ورس 14، دوسرا تھسلنیکیاں 2 تھسلونین چیپٹر 1 ورس 7، اور 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس 12، پہلا پترس اس کی 1 کی 12۔ سو یہاں ہم نے دیکھا کہ 6 آیت بھی اختتام کو پہنچی۔ خداوند اس کلام کو اپنے لہو میں، یسوع کے لہو میں کور کرے، اور جب یہ کلام دلوں میں بیجا جاتا ہے تو کوئی شیطان ابلیس چوری نہ کرنے پائے، بلکہ یہ ہمارے اندر اور لوگوں کے اندر ایک مکاشفہ، جو یہی مکاشفہ ہے، کلام کا مکاشفہ ہے، وہ کھلے اور بہت لوگوں کو بیان کریں، تاکہ وہ ان آنے والے غضب سے پہلے ہی وہ جب یسوع آئے تو وہ اٹھائے جائیں، اس کو اپنا گناہوں کا اقرار کریں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ان 10 کنواریوں میں سے 5 کنواریاں جو تیار ہیں اسی طرح رہیں، یسوع کے نام۔ آمین۔